کا جواب دیا ہے، لیکن چلتے چلتے اسی سوال میں آپ یہ بھی تھوڑا تفصیلی بتا دیجیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو عید کے دن روزہ رکھنا کیسا؟ جیسے شیطان رکھتا ہے تو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، شیطان کے کام کے برابر کام ہم یہ میں کہوں گا کہ یہ دین میں منمانی باتیں داخل کرنا ہے جی، اور اس کے لیے میں اب زیادہ کیا کہوں کہ گستاخی کا جب انداز کسی کا ہو جائے تو اس کا کیا کہا جا سکتا ہے. ابو جہل اور ابو لہب کو سمجھایا نہیں جا سکا تو ہم انہیں کہاں مطمئن کر سکیں گے. لیکن بہرحال میں ان سے ہی مطالبہ کرتا ہوں جو اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں جو بھی ہے کہ عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو میری ان سے صرف اتنی سی گزارش ہے، بس تھوڑی سی گزارش، زیادہ میں مطالبہ بڑا نہیں کرتا ان سے، کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے یہ کس حدیث میں آیا وہ ذرا دکھا دیں جی، کہ عید کے دن شیطان روزے سے رہتا ہے. ارے روزہ تو عبادت ہے اور عبادت مومن کے لیے، شیطان کافر ہے، وہ عبادت کیوں کرنے لگا؟ وجہ فرما. یہ اعتراضی بیہودہ ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اس کو ہم اس اعتراض کے جواب کو تھوڑا اور وسعت دیں تو بات تو پھر بہت دور تک چلے جائیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جمعے کے دن عید فرمایا، روزے کا بھی حکم دیا، تو معاذ اللہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کے عمل پہ اپنی امت کو ترغیب دلا رہے؟ تو یہ بیہودہ بات ہے. تو ہمارا مطالبہ ان سے صرف اتنا ہے ایسے حضرات سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس دن روزہ رکھتا ہے تو تم روزہ بھی کیوں رکھتے ہو، پھر کھاؤ پیا کرو. تو میں بتا دوں کہ روزہ ہم اس کو واجب اور فرض نہیں مانتے، ہم اس کو نفلی مانتے ہیں. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دونوں اختیار ہے، چاہے تو کھا پی کے جشن منائے جی اختیار ہے، اور چاہے تو رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے روزہ رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے. پابندی نہیں رکھنا ہی پڑے گا آپ کو، ایسا نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں. اب رہ گیا کہ نہیں صاحب وہ تو شیطان رکھتا ہے تو پھر دلیل دینا ان کے ذمے ہے جی. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں قیامت تک وہ ایسی کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے، بات کرتے ہیں لیکن دلائل پیش نہیں کرتے. تو غرض کے ان کا مذہبی جو ہے بے دلیلوں کا ہے، بس یہی کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور کیا کہا جائے. جشن میلاد النبی کے متعلق جو اسے سننے میں آتا ہے کہ بھئی یہ کسی بادشاہ نے جلوس کی ابتدا کی ہے، شروع کیا ہے، تو کسی بادشاہ کا عمل یا قول شریعت میں حجت نہیں بنتا. ایسا بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ کی شروع کی ہوئی جو ہے روایات ہے جی، تو وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا عمل. اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا تاریخ کی روشنی میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ میں نے تو عرض کیا کہ میلاد النبی منانا نبی پاک کی سنت ہے، اور اگر بادشاہ سے مراد طب اول حمیری ہے تو اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے جو روایتیں آئی ہیں مختلف، اور رسول اللہ کی ولادت کا جشن منایا. جب اس نے اپنے علماء سے سنا کہ نبی پاک تشریف لانے والے ہیں تو مدینے میں اس نے جلوس نکالا اور 2 منزلہ مکان بھی بنایا تھا. بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے جس طرح مروجہ طریقے سے آج میلاد جشن کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی سجانا سڑکوں کو، گلیوں کو، اور خوب اس میں خوشیاں منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، عید کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا جیسے عید میں پیش آیا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نیاز، فاتحہ اور لنگر اور پھر جلوس اس طرح. تو اربل کر کے ایک شہر تھا، تو اس کا جو سلطان تھے جن کا نام آتا ہے تاریخ میں سلطان مظفر، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے شروع کیا تھا. یہ بات تاریخ کے بعد سے ثابت شدہ ہے. اور سلطان مظفر جو تھے یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہن بھائی تھے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن ان کے نکاح میں دی گئی تھی. تو علماء نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت ہی متقی اور باعمل بادشاہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ جیسے ایک بادشاہ عموماً ہوتے ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے. یہ متقی اور پابند شرع تھے، پرہیزگار تھے. اور جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ میلاد النبی منایا جائے تو ہوا یہ کہ اس وقت کے علماء نے تائید کی، علماء سے پہلے انہوں نے تائیدات لی، تو علماء نے حدیث سے اس کا ثبوت دیا کہ ہاں یہ میلاد النبی منانا تو حدیث سے ثابت ہے. تو انہوں نے جشن منایا اور جشن میں یہ کہا ہوتا تھا کہ ہزاروں بکرے ذبح کیے جاتے اور پھر اس کی نیاز ہوتی اور کئی لاکھ کہ جو ہے درہم اور درم و دینار اس میں خرچ کرتے تھے وہ. اور اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے، ابھی ذہن میں مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان سے انہوں نے پھر میلاد النبی پہ عربی زبان میں کتاب لکھوائی صحیح روایتوں کے ساتھ. گو کہ علماء کی قیادت میں ہوا، مطلب یہ ابتدا ہوئی ہے. جی. تو یہ تو میں ایک تھوڑی سی تاریخی پس منظر میں نے آپ سے بیان کیا کہ سلطان مظفر پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے کام کیا ہے باقاعدہ نظم و جلوس، اور پورا ایک ماہ وہ جشن چلا کرتا تھا. اور
سمندر کے کنارے بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے تھے اور دنیا بھر کے علماء کو بلاتے تھے اور پورا مہینہ بھر رسول اللہ کے ذکر کی مجلس گرم ہوتی اور نعت خوانیاں چلتی اور بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے تحفے اور تحائف جو ہے وہ نعت خواں اور مداح خان رسول کو دیا کرتے تھے. اور اس بتایا کہ وہ کروڑوں یعنی آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے تھے وہ. تو بہرحال وہ کرتے تھے تو علماء کی تعداد تھی. اب سوال یہ ہے کہ بھائی بادشاہ نے کیا تو یہ تو حجت شرعی نہیں ہے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ وہ عمل بادشاہ کا ہے اس لیے حجت شرعی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ خلاف شرع ہو تو حجت شرعی نہیں ہے, چاہے کوئی کتنا متقی شخص کیوں نہ کرے, چاہے کوئی عالم دین ہے اور ایسا فعل کر رہا ہے کہ جو خلاف شرع ہے تو وہ حجت شرعی نہیں ہے. مگر ایک غیر عالم دین ہے, ایک عام انسان ہے, مسلمان ہے, مگر ایسا فعل وہ کرے کہ جو شریعت میں جس کا جواز اس کی صورتیں ہوں تو وہ بے شک مستحسن وہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ایک سراتن حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں ایسا کام نیا ایجاد کرے کہ جو بہتر ہو تو اس پر جتنے عمل کرے سب کو اس کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور دین میں کوئی برائی ایجاد کرے تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا برابر اس کو بھی گناہ ہے. اب اگر ہم صرف اسی پر اعتراض کریں کہ بادشاہ کا عمل ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے تو میں کہوں گا اول تو اب بادشاہ کا عمل نہیں رہا, علماء کی تعداد آ گئی. قیادت علماء میں ہوا, علماء کی جب قیادت و تعداد آ گئی تو وہ علماء کا عمل ہو گیا. اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے تو اس کی اصل سنت سے بیان فرمائی ہے. اور اس طرح امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ میلاد منانا یہ بھی سنت رسول ہے. سنت سے اس کی اصل ثابت کی ان علماء نے, جس میں شاہ عبد الحق مودودی دہلوی بھی ہے اور بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں. لیکن بہرحال میں بہت زیادہ دور چلا گیا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ دیکھیے آج تو قرآن کریم کے زیر زبر بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ عمل تو حجاج بن یوسف کا ہے. حجاج بن یوسف پہلا بادشاہ جس نے زیر زبر لگایا. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ صاحب چونکہ حجاج بن یوسف نے لگایا لہٰذا اب ہم قرآن والا قرآن نہیں پڑھیں گے جس میں زیر زبر لگے ہوئے ہو, اب ہم وہی قرآن لائیں گے جس پہ اعراب نہ لگے ہو. تو پھر دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے قرآن پڑھ سکتے ہیں جو بغیر اعراب کے پڑھ لیں. لگایا حجاج بن یوسف نے لیکن خلاف شرع کام نہیں تھا. تو بادشاہ کا وہ عمل بھی علماء نے قابل قبول اور مستحسن کی نظر سے دیکھا اس کو. چلیے اور آگے ہم بڑھیں کہ حجاج بن تو بہرحال بنام مسلم تھا, حالانکہ بہت ظالم تھا اور ظلم کی بنا پر علماء نے اس کی سخت مذمتیں کی ہے. لیکن آئیے رسول اللہ سے بہت پہلے طب اول حمیری جو یمن کا بادشاہ ہے, سب سے پہلا بادشاہ یہ جس نے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا ہے. تو بادشاہ کا عمل تھا اور وہ کوئی اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا. جی ماشاءاللہ بہت پیاری مثال ہے. لیکن رسول اللہ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور پھر کعبے کے غلاف کو برقرار بھی رکھا گیا اور آج تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے. چالو ہے. تو نبی پاک نے یہ نہیں دیکھا یہ تو بادشاہ کا عمل ہے, یہ ہمارے لیے تھوڑی حجت ہے, کوئی نبی نہیں کا عمل نہیں ہے, کوئی ولی کا عمل نہیں ہے, بادشاہ کا عمل تھا. لیکن نبی پاک نے نہ صرف طب اول حمیری کے اس عمل کو پسند فرمایا بلکہ دعا بھی فرمائی. اور روایت یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طبہ بعد میں رسول اللہ کی مداح سننے کے بعد غائبانہ ایمان بھی لائے تھے. تو بہرحال بادشاہ کا عمل ہونا یہ غیر شرعی ہو جائے ایسا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. روایتوں میں جس طرح سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز پیدائش ہوئی ہے اسی روز آپ کا وصال بھی ہوا ہے. تو اب ہم تو پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. کچھ لوگوں کا اعتراض ایسا ہے, کہنا یہ ہے کہ بھی جہاں آپ پیدائش کی خوشی مناتے ہیں وہیں آپ وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو غم بھی منانا چاہیے. جی یہ بڑا عجیب اعتراض ہے یہ. تو میں عرض کروں گا کہ بھائی خوشی کا ڈپارٹمنٹ ہم نے لے لیا, غم کا وہ لے لیں. کیا وہ نبی کو نہیں مانتے؟ نبی کو وہ بھی تو ماننے کا دعوے دار ہے. تو جب نبی کے ماننے کے دعوے دار ہے تو اب یہ تو ان کو دکھ رہا ہے کہ بھائی اہل سنت نے خوشی کا جو ہے وہ شعبہ لے لیا ہے تو وہ رونے دھونے کا شعبہ لے لے. بڑا عجیب جہلانہ اعتراض ہے میرے عزیز. دیکھیے ایسا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ اور جاوید مانتے ہیں. جی بے شک اللہ کے نبی زندہ ہے, حیات ہے. غم اس کا کیا جاتا ہے کہ جو مر چکا ہو. جی نبی زندہ ہے اور اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب تم گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو یہ آیت پہ تو آج بھی عمل ہوں گا. تو ظاہر سی بات ہے نبی چونکہ حیات ہے اور آج بھی خود اللہ کے رسول فرماتے کہ جب مجھ پہ کوئی درود پڑتا ہے تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں, میں اس کو سنتا ہوں. اور جو درود میری بارگاہ میں کھڑے رہ کر پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور ظاہر کو میں دیکھتا بھی ہوں. تو نبی پاک زندہ ہے. تو جب ہمارا نبی زندہ ہے تو ہم موت کا غم کیوں منائیں؟ دیکھیے نبی پر جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا تب تک وہ کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا. ایمان شرط ہے, ایمان لایا بعد میں شہادت
ہوئی, جنگ لڑا اس نے اسلام کی خاطر, جہاد کیا, مر گیا, شہید ہے. ایمان نہیں ہے, وہ چاہے کتنی ہی جنگیں لڑ لے شہید کا درجہ نہیں پا سکتا. ایمان نہیں ہے, چاہے کتنی عبادت و ریاضت کر لے ولی نہیں ہو سکتا, متقی نہیں ہو سکتا. تقوی, ولایہ, شہادت, جتنے بھی مقامات ہیں سب کی شرط اولین ہے, شرط اول ہے ایمان. ایمان کا لانا. ہاں تو ایمان کب لاتا ہے, اور ایمان کب ہے معتبر, جب وہ رسول اللہ کو مانے, بے شک. نبی کو تسلیم کرے. تو ذرا شہیدوں کے بارے میں ہم دیکھیں, قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو رب کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے. تو یا شہیدوں کی زندگی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ زندہ ہے, انہیں مردہ بھی نہ سمجھو, اور رزق دیے جاتے ہیں. تو جو نبی کے غلام ہیں, نبی پر ایمان لانے کے بعد اسلام کی خدمت کرتے کرتے شہید ہو گئے, تو وہ زندہ ہے, تو نبی کتنا بڑھ کر زندہ ہوں گا. جی بے شک. تو نبی پاک زندہ ہے, تو ہم جب زندہ ہے تو غم نہ منائیں. اور دوسری چیز یہ کہ غم اس چیز کا منایا جاتا ہے جو گم ہو جائے, جس کو کھو دیا ہو کسی نے. رسول اللہ نہ ہم سے گم ہوئے ہیں, نہ ہم نے اپنے رسول کو, اپنے آقا کو کھویا ہے, تو پھر ہم غم کیوں منائیں. آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے حالات کو, اور حالات ان تک پہنچائے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. تو جب غم ہی نہیں ہے, یہ ایک چیز. اور دوسری بات, یہ تو بہرحال ایک عرفی جواب ہوا, لیکن میں شرعی اعتبار سے جواب اور مضبوط کر دوں اپنا, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اپنے عزیز کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے, سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے, غم کے دن جس کو کہا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے تو 14 سال سے زیادہ ہو گئے, تو پھر غم کیوں منایا جائے؟ جب عام مردے کا غم کی اجازت نہیں, تو نبی کے غم کی بھی تو بالکل اجازت نہیں ہو سکتی. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ نبی پاک نے جیسے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق تو آپ حیات ہے, اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, تو انہوں نے بھی کئی ثابت نہیں ہے کہ غم منایا ہو اس طرح. ہاں یہ ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا فطری طور پر اس وقت غم کا اظہار کیا صحابہ نے, جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہوش کھو چکے تھے. بعد میں پھر کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ ہر سال غم مناتے ہو, خوشی مناتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہے, ہر سال غم مناتے ہو اور غم کے لیے روتے بیٹھتے ہو, ایسا تو کہیں ملتا نہیں ہے. اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ غم منانے سے منع کیا اللہ کے نبی, مگر خوشی منانے سے منع نہیں کیا. اب دیکھیے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, اس دن کو نبی پاک نے خوشی کا دن قرار دے دیا. لیکن جس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ دن کو غم منانے بیٹھ جاؤ. تو غم کے منانے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے, خوشی اور مسرت کی اجازت ہے. تو جن کا مذہب بہتر ہے, جو نبی سے محبت کرتے ہیں اور جو نبی کا عاشق ہے, اس کو غم کس بات کا ہے؟ تو شیخ العالم حضرت یوں کہتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. تو ہمارے آقا زندہ ہے اور ہمارے لیے امان ہی امان ہے, تو ہم غم کس بات کا کریں؟ ماشاءاللہ کافی اچھے دلائل دیے آپ نے.